زوال عشق قسط نمبر 7۔ نہیں بچہ، آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کی فرینڈ کو جو چوٹ آئی ہیں وہ اس کے نصیب میں لکھی تھی اور وہ اسے مل کے ہی رہنی تھی، اس لیے آپ خود کو بلیم کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں۔ باقی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یزدان نے پیار سے ہدا کو اپنے ساتھ لگائے سمجھایا، جو مارے خوف کے کانپ رہی تھی۔ جاؤ اسفند، ان دونوں کو گھر ڈراپ کر دو۔ یزدان نے اسفند کو ان دونوں کو گھر پر چھوڑ کے آنے کو کہا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ دونوں یہیں رہے تو پریشان ہی رہیں گے۔ نہیں بھائی، جب تک ریبا بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم کہیں پر بھی نہیں جائیں گے۔ ان دونوں نے گھر جانے کے لیے صاف منع کر دیا۔ یزدان بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں کئی طرح کی سوچیں سوار تھیں۔ اریبہ کی ماما کو جب پتہ چلے گا وہ پتہ نہیں کیسے ری ایکٹ کریں گی۔ ابھی تک وہ انہیں لے کر ٹینشن فری تھی، کیونکہ وہ اپنے کسی دور کے رشتہ دار کے ہاں شادی پر گئی ہوئی تھی اور انہیں واپس آتے آتے ہفتہ تو لگ ہی جانا تھا۔ اریبہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 2 دن مکمل ہو چکے تھے۔ یہ 2 دن یزدان، ہدا، معاویہ نے کیسے گزارے وہی جانتے تھے۔ ان 2 دنوں میں سب سے زیادہ جس انسان کی زندگی سولی پر لٹکی ہوئی تھی وہ یزدان تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ لڑکی یزدان کے لیے بہت ہی اہم ہو چکی تھی۔ جب سے اریبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی وہ کھانا پینا، اپنے آفس، سب کچھ چھوڑے ہوئے ہاسپٹل میں اسی کے پاس تھا۔ 2 دن کے دردناک انتظار کے بعد آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اریبہ کا آپریشن ہونا تھا۔ چائنا سے اس کے لیے ایک نئی اسکن اسپیشلسٹ آ چکی تھی۔ سرجری کی تمام تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز آپ اریبہ کو ٹھیک کر دیں۔ معاویہ نے نم آنکھیں لیے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آپ لوگ پلیز حوصلہ نہ ہاریں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر نے وہاں موجود ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ آپ پیسوں کی بھی بالکل ٹینشن نہ لیں، لیکن پلیز اسے ٹھیک کر دیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ بولنے والا یزدان تھا، باقی سب نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مسٹر یزدان، آپ کے پاس پیشنٹ کی کوئی پک موجود ہے کیا؟ ہمیں سرجری کے دوران ان کی پک بھی چاہیے ہوگی۔ ڈاکٹر نے ہاں میں سر کو جنبش دیتے ہوئے یزدان سے پوچھا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر یزدان نے نظریں گھمائی، ہدا کی طرف دیکھا جو جلدی سے اپنے موبائل لے کے ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ یہ لیں ڈاکٹر صاحب، یہ رہی اریبہ کی پکس۔ ہدا نے گیلری اوپن کر کے ڈاکٹر کے سامنے کی، جس میں اریبہ کی بہت ساری پکس موجود تھیں۔ ہدائی سے موبائل لینے کے بعد ڈاکٹر جلدی سے واپس آپریشن تھیٹر کے اندر چلا گیا۔ بھائی، اریبہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ہدا نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ ہاں بچہ، دیکھنا آپ کی دوست پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یزدان نے یہ الفاظ بہت مشکل سے ادا کیے تھے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ معاویہ، ہدا بینچ پر بیٹھے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ یزدان اور اسفند آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا تو یزدان جلدی سے ڈاکٹر کے سامنے آیا، جبکہ وہ دونوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یزدان کو اپنی آواز کہیں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یس، شی از فائن، لیکن ابھی وہ 2 ہفتے تک ہاسپٹل میں انڈر آبزرویشن رہے گی۔ ایک بات اور مسٹر یزدان، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ان کی گردن پر نشان رہ جائیں گے۔ اس کی سرجری نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں ان کی ڈیتھ کے چانسز 99.99% تھے اور بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر۔ ڈاکٹر، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ ہدا نے جلدی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی، آپ ان سے مل سکتی ہیں، ہم نے انہیں دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں ہیں اور نیند کی میڈیسنز کی وجہ سے وہ اگلے 1 ہفتے تک بے ہوش ہی رہیں گی۔ یہ سب ہم نے انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ یزدان کے گھور کر دیکھنے پر ڈاکٹر نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر معاویہ، ہدا جلدی سے اریبہ کی طرف بھاگ گئے۔
ڈاکٹر بھی اسے کچھ ہدایت دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اس دوران یزدان نے کوئی 50 بار بند دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اسفند نے بھی بار بار اس دروازے کی طرف دیکھنا نوٹ کیا تھا۔ یزدان نیچے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جب اسفند نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ہمدردی کے کوئی آثار نہیں تھے، تھی تو صرف اور صرف عریبہ کی فکر۔ دونوں روم میں داخل ہونے کے بعد عریبہ کی لیفٹ رائٹ سائڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ کیا یار، ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ دونوں دفعہ میرے حصے کے زخم تم نے کھا لیے، ایسا تو کوئی سگا بھی نہیں کرتا کسی کے لیے جو تم نے میرے لیے کیا۔ کیسے میں تمہارا یہ احسان چکاؤں گی؟ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ معاویہ کی بھی نمی بھری آوازیں کمرے میں گونجی، نہ جانے تم کس قدر تکلیف میں ہو۔ پلیز عریبہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی اور فوراً سے وہاں سے اٹھ کر باہر کو بھاگ گئی۔ وہ اپنی جان سے عزیز دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جان سے عزیز دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اب تک جتنا بھی ٹائم ساتھ اسپینڈ کیا تھا، ہنستے مسکراتے ہوئے ہی کیا تھا۔ اسفند جو کہ یزدان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خدا کو روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی معاویہ بھی باہر آیا تھا۔ دونوں نے آنکھوں کے اشاروں سے ہدا کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ہدا کو ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں ذرا ان دونوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ جو بھی ہدا کا دشمن ہے وہ ابھی بھی کھلے عام گھوم رہا ہے۔ تم ذرا عریبہ کے پاس جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اسفند اسے تلقین کرتا خود بھی ان دونوں کے پیچھے چلا گیا۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا عریبہ کے روم میں داخل ہو گیا۔ کیا ہوا یار؟ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی؟ خیر، میں نے تمہیں جو بھی سمجھا تھا بالکل ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ تم سچ میں چور ہو۔ تم کار کے علاوہ اور چیزیں چوری کرنے کا ہنر بھی جانتی ہو۔ تم دل چور بھی ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو مزے سے سو رہی ہو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ اس کے پاس چیئر پر بیٹھے خود اس سے سوال کر رہا تھا اور خود ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ مس عریبہ، اس دفعہ آپ نے کچھ اور نہیں بلکہ یزدان خانزادہ کا دل چرایا ہے۔ کار چور کرنے کی تمہیں تو معافی مل گئی تھی، لیکن یزدان خانزادہ کا دل چوری کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ بس ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ مسلسل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا، میں نے تمہیں بہت بری سمجھا تھا، لیکن تم تو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ میرے بعد میری طرح اگر کسی نے میری بہن کی حفاظت کی ہے تو وہ تم ہو۔ تم نے ایک ماں کی طرح میری بہن کی حفاظت کی ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے دونوں ٹوینز پر جنہوں نے اپنی دوستی کے لیے تمہیں چنا۔ آپ کی بار یزدان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو بہت ہو گئی باتیں، اب تم ریسٹ کرو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میری بہن اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی ہے، اور پھر تم تو جانتی ہو نا کہ میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی بار یزدان کے چہرے پر بالکل بھی نرم تاثرات نہیں تھے۔ جاؤ معاویہ، ہدا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اسفند نے ہدا کے پاس بینچ پر بیٹھتے ہوئے معاویہ کو مخاطب کیا۔ اسفند کی بات سنتا وہ وہاں سے فوراً پانی لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسفند نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ آپ کے رونے سے عریبہ ٹھیک ہو جائے گی کیا؟ جب اسفند سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ نہیں، نفی میں جواب دیا گیا۔ تو پھر تم کیوں رو رہی ہیں؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ میری وجہ سے عریبہ بہن میں ہے نہ، اس کے لیے معصومیت سے جواب دیا گیا۔ اس کے معصومیت سے جواب دینے پر اسفند کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہدا، میری بات سنو، عریبہ نے یہ سب تمہیں رونے اور تکلیف سے بچانے کے لیے کیا ہے، اور اب تم رو کر اسے زیادہ تکلیف دے رہی ہو۔ اسے جب پتہ چلے گا اس کی دوست رو رہی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے شاباش، چپ ہو جاؤ۔ ویسے بھی وہ چوٹ عریبہ کے مقدر میں ہی لکھی تھی۔
اگر تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی تو تمہیں ملتی، مقدر کا لکھا ہم ٹال نہیں سکتے، اور اللہ آزمائش بھی تو ان لوگوں کی ہی لیتا ہے جن پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی آزمائش پر پورا اتریں گے۔ اور اریبہ پر اللہ کو بھروسہ تھا، وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، اور اس کے سمجھانے پر وہ کافی حد تک رونا کم کر چکی تھی۔ پانی مافیا نے پانی کی بوتل ہدا کے سامنے کی۔ شاباش، اچھے بچوں کی طرح معاویہ سے پانی کی بوتل پکڑو اور پھر پانی پیو۔ اسفند کے کہنے پر وہ پانی کی بوتل تھام کر پانی پینے لگی۔ چلو اب اپنا چہرہ صاف کرو، اندر چلتے ہیں۔ اسفند کے کہنے پر وہ اس کی شرٹ سے اپنا چہرہ اور ناک صاف کر گئی۔ معاویہ کے چہرے پر اتنی پریشانی میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ وہ حیرت سے اپنی شرٹ کی طرف دیکھنے لگا جس سے ناک صاف کر کے ہدا اسے گندا کر چکی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا چہرہ صاف کر لیں، میرے پاس ٹیشو اور رومال نہیں تھا اس لیے آپ کی شرٹ سے صاف کر لیا، آپ گھر جا کر دھو لیجیے گا۔ وہ اسے خود کو حیران نظروں سے تکتا پا کر بولی۔ معاویہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہ اس وقت بیٹھا ہوا نہیں تھا، کھڑا تھا۔ اگر وہ بیٹھا ہوتا تو شاید اسفند کی شرٹ جیسی حالت اس کی شرٹ کی ہوتی۔ وہ اکثر رونے کے بعد ایسے ہی کرتی تھی۔ یزدان کی شرٹ کے ساتھ اپنا چہرہ اور ناک صاف کرتی تھی۔ یزدان بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب اس کے پاس اسفند بیٹھا تھا تو اس نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا۔ ٹیشو رومال نہیں تھا تو مجھ سے مانگ لیتی، میرے پاس تو تھا، وہ دانت پیستے بولا۔ میں پریشان تھی نا، اس لیے ٹینشن میں یاد نہیں رہا۔ پھر سے معصومیت سے جواب دیا گیا۔ کوئی بات نہیں اسفند بھائی، وہ پریشان تھی نا اس لیے یاد نہیں رہا۔ معاویہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اسفند کا دل کیا اس کا گلا ہی دبا دے، بہن نے اس کی شرٹ خراب کر دی تو بھائی مذاق اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر شرٹ کو صاف کرتا ان دونوں سے مخاطب ہوا اور ان دونوں کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔